مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اللہ پاک کا بہت احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، اور اس وقت مجھے موقع مل رہا ہے. ایک طرف میرے وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کی زیارت بھی قرآن پاک کو اور کعبۃ اللہ کو جس طرح دیکھنے کا ثواب ہے، اس طرح ان کو بھی دیکھنا ثواب ہے. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں ان دونوں گروہوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں. یہ حضرات اپنی اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، میں شکر میں ڈوب رہا تھا. اور اصل بات وہی ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو انہیں مرشد دیکھ کر انمول کر دیا. یہ نسبت کی برکت ہے کہ ہم دنیا کا تعلیم پڑھتے ہوئے والدین کی محنت، حلال رزق کی برکت سے، اولیاء اللہ کی دعائیں جن کی طرف ہمارے والدین کے عقیدے مضبوط تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ داتا صاحب سلام کروانے لے جایا جاتا تھا، اور اس طرح کی باقی ساری چیزیں، اکابرین کے ختم درود اور یہ ساری چیزیں، اس کی برکات تھی کہ اس کام میں بھی اللہ نے ہمیں ہر جگہ کے اوپر نوازا. اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ مجھے میرا مرشد مل گیا. اس مرشد نے رخ تبدیل کیا، اس دنیاوی علم کے ساتھ دین کی طرف جو اندر بیج لگے ہوئے تھے ان کی پرورش کر دی. جس طرح ماں بچے کو پالتی ہے، اس طرح یقین کرو چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کر ہر چیز تک اس طرح انگلی پکڑ پکڑ کے کام کیا جاتا ہے، اسی طرح میرے مرشد نے میرے ساتھ کیا. اور انہی کی خواہش، انہی کی برکت، انہی کی دعا، انہی کے فیضان کے صدقے سے یہاں پر ہم نے ایک ایک دو بچے سے یہ کام شروع کیا تھا. قبلہ مفتی صاحب ابھی بات وہ بتا رہے تھے اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب کوئی چاروں طرف دیوار نہیں تھی. کچھ بچے ادھر آ گئے تھے، وہ بچے ادھر مسجد میں، نیچے والی مسجد تھی، اوپر ابھی بنی نہیں تھی، کوئی اور جگہ ہے نہیں تھی، وہیں پر لیٹتے تھے، وہیں پر بیٹھتے تھے. رات کو ایک دم مجھے خیال آتا تھا کہ سڑک سے لے کر ادھر تک، اور مجھ سے سویا نہیں جاتا تھا. میں اکیلا رات کو اٹھ کر آ کے باہر بیٹھتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ادھر ہیں. اس وقت اللہ پاک کے لیے جو دعا نکلتی تھی اللہ نزدیک ہو کر سنتا رہا، مرشد کا واسطہ اور وسیلہ ہی دیتا تھا، اور اس کے برکت سے اللہ نے ابھی الحمدللہ اتنی خوبصورت جگہ آپ لوگوں کو نصیب کر دی. آپ کے نصیب کے صدقے سے اور آپ کے اس برکت سے اللہ نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا. آج کا دن اس دھرتی کو ہمیں ملنے کی خوشی اور یہ وطن عزیز ہمیں حاصل ہونے کی آزادی کا دن ہے. اس کے لیے آج میں شکر میں ڈوب رہا تھا کہ وہی بچے اس دھرتی کے بارے میں کچھ چیزیں بتا رہے ہیں، ان کے اندر وہ جذبہ موجود ہے. اپنے اکابرین سے پڑھا ہوا سبق اور آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ علم و فضل کے ماہر لوگ ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کا مقصود صرف یہ ہے کہ
کہ اگر بات صحیح نکل گئی تو دعائیں ملیں گی، اور ورنہ ہم آپس میں میوچل اصلاح اختیار کریں گے۔ بڑی خوبصورت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے دو جہت تھے۔ جس کے لیے طلباء کو موضوع دیا گیا تھا وہ اپنے موضوع کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے اچھے رہے۔ کچھ طلباء نے تیاری کی تھی، میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں، دل بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن مقصد بیٹا اپنا آپ کا اظہار نہیں ہوتا۔ اصل مقصد تیاری کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر میں علم کا نور آ جائے، روشنی آ جائے۔ یہ نہیں مقصود ہوتا کہ لوگوں کے سامنے وہ واضح ہو تو اس کی عزت بنے۔ عزت اس طرح نہیں ہے، عزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ہے۔ اگر مقصود کسی وقت بھی مخلوق ہو جائے تو یہ ریا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے۔ زندگی کا مقصود صرف رضائے خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ کسی بھی بندے کی خوشنودی جہاں بھی مقصود ہوگی وہی غیر ہے، وہی شرک کی طرح ہے، اور اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ دل میں کوئی میل نہ لانا۔ دوسری بات یہاں جو ہو رہی تھی، وطن کیا چیز ہے یہ کسی نے نہیں بتایا۔ بات ہو رہی تھی کیوں؟ اس کے اندر میں آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ وطن، نظریہ، ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جس طرح یہ بتایا گیا تھا کہ نظریہ وطن سے جنم لیتا ہے، یہ بالکل ہی بےہودہ سی بات تھی۔ وطن زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہوتا۔ جس طرح گھر ہے، گھر مقصود نہیں ہے۔ گھر ایک چار دیواری ہے، اور اصل میں وہ چار دیواری ان رہنے والوں کی حفاظت کی چیز ہوتی ہے۔ وہ کیونکہ ان کو آزادی مہیا کرتے ہیں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق گزارنے کے لیے، اس لیے وہ چار دیواری ان کو عزیز ہوتی ہے۔ وطن اس چیز کا نام ہے۔ یہ جو نظریہ ہے کہ اس زمین کے ساتھ انسان کا تعلق ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے، نہیں، مالک پیدا کرتا ہے، اور مالک پوری کائنات کا مالک ہے، اور جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کے لیے پوری کائنات وہ وطن ہے۔ لیکن اس کو جتنی جگہ ملتی ہے چار دیواری، اس جگہ کا وہ شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، وہ اللہ کے اس نظام کو پوری کائنات میں نفاذ کے لیے مومن کا نظریہ ہے۔ علامہ اقبال نے یہی بات بولی تھی کہ سارا کائنات جو ہے وہ وطن ہے ہمارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، وہ آپ کا اصلی وطن تھا، وہ چار دیواری جس میں تھے، لیکن اسی سے ان کو حالات نے نکال دیا اور مدینہ شریف وطن بن گیا۔ پھر وہاں سے وطن بننا شروع ہوا، اور پھر وہ جہاں جہاں سلطنت پھیلتی گئی وہ پورے کا پورا وطن بنتا گیا۔ اسی لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے اس نظریے پہ کاربند تھے، اور وہی نظریہ تھا حق اور باطل کا نظریہ، اور اس حق کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں دین ملا ہے۔ اس لیے دین کے اندر میں جہاد یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس لیے آج کے زمانے کے اندر میں ہم موجودہ دور کے تقاضوں کی طرف دیکھتے ہوئے دینی لوگ بھی جب اس کا نام لیتے ہوئے کانپتے ہیں اور گھبراتے ہیں تو وہ اپنے نظریے سے دور ہوتے ہیں۔ دین اسلام جہاد کے بغیر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے زندہ ہونا اور اللہ ہی کے لیے موت کا ذہن میں رکھنا، پورا نظریہ رکھنا،
یہ ہمارا نظریہ کے اندر آتا ہے، اور یہی ہمارے نظریہ کے اندر میں جہاں یہ بات آتی ہے، وہیں اس نظریہ کے اندر میں اس کی رضا کے لیے زندگی جو ہے وہی ہمارا نظریہ ہے۔ اور یہ وہ نظریہ ہے جس کے اندر امن ہے، جس کے اندر میں یہ قتال اصل میں وہ امن کا ذریعہ ہے جو بندے کو پوری کی پوری سیفٹی دیتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ کا وطن بنا تھا، اس سے پہلے وہاں رہنے والے لوگوں کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں تھیں، اوس اور خزرج ایک ہی نظریے کے لوگ تھے پہلے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے دشمن کتنے تھے، اسلام نے آنے کے بعد وہ کتنے سیر و شکر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ موجودہ دور کے نام نہاد پڑھی لکھی دنیا جب دین اسلام کے اس جہاد کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی بڑی کوئی ہولناک اور خطرناک چیز ہے، نہیں، یہ وہ چیز ہے جو تمہارے اندر کے فتنوں کو دور کر کے تم کو جب ایک جگہ پہ جوڑ دیتا ہے تو تم ایک دوسرے کے لیے مددگار بنتے ہو، اور جب اللہ کے انکار میں ہوتے ہو تو وہ اس کا کے لیے شدت ہونے کے بعد وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کی مثال بنتے ہو۔ تو اس لیے نظریہ تو حق کے اوپر ہونا یہ تھا، اور یہی ہمارے لیے جو مدینہ طیبہ کا نظریہ تھا کہ جس میں وہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاک کون تھے؟ جن کے اوپر اللہ کا ایمان تھا، اللہ کے اوپر ایمان تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تھے، جو ہر پلیت چیز سے بچے ہوئے تھے، رزق جن کا حلال تھا، جن کی اعمال حلال تھے، جن کے اندر دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت تھی، جن کی نظر کے اندر میں صفائی تھی، جن کے قول اور فعل کے اندر میں انسانیت تھی، ایک دوسرے کے حقوق اپنی معراج پر تھے، اس سے بڑا امن کیا ہوگا؟ وہ ہے نظریہ ہمارا، اور ہمارا پاکستان بھی اس نظریے پہ وجود میں آیا تھا۔ اس لیے اس نظریے کی ترویج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ڈالی اور صحابہ کے اندر آگے چلتی گئی، اس خطہ ارض کے اندر میں بھی یہ اسلام پہ آ چکا تھا، اسلام تھا، ہزاروں سال اس کے اوپر اسلام کی حکومت رہی۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے اپنے نظریہ کو چھوڑا تو گھس بیٹھے اندر آئے، تجارت کی شکل میں انگریز اندر آیا، اس نے ہمیں آفاق کے چکروں میں ڈالا۔ کسی بچے نے خوبصورت شعر پڑھا تھا، وہ کس طرح ہے وہ بھول گیا مجھے، کافر ہے آفاق میں ہے گم، اور آفاق گم ہے مومن میں، مومن کی ہے پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق۔ یہ کس طرح، اس کا مطلب کیا مجھے بتائے کوئی؟ بیٹے یہ پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کی گہرائی تک جانا اصل چیز ہے۔ مالک کائنات کون ہے؟ اللہ۔ آفاق کس کا بنا ہوا ہے؟ اور آفاق صرف عالم خلق ہے، صرف اس سے زیادہ بھی کائنات میں چیز موجود ہے، وہ عالم امر ہے، اس کے اندر میں اللہ کے فرشتے، اللہ کے اسماء و صفات کے انوار، وہ ساری چیزیں ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو مالک کائنات کے ساتھ گم ہو، جس کے قلب کے اندر میں، جس کے نفس کے اندر میں مقصود اللہ ہو، معبود اللہ ہو، موجود اللہ ہو، مطلوب اللہ ہو۔ جس کے اندر میں مالک موجود ہے تو اس کی بنی ہوئی چیز کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے لیے کل متاع الدنیا قلیل، اس کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن دنیا کا جو دنیا کے پیچھے جانے والا ہے، جس سے یہ زمین، وہ تو دنیا کے لیے مرنے والی بات ہے۔ پوری کائنات کے مالک سے ساتھ ہو جائے تو پوری کائنات اس کے اندر میں چونگے کی طرح شامل ہوتی ہے۔ یہ ہے مومن۔ انبیاء اس لیے آئے تھے، یہ کائنات کی تسخیر ان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے دریا تو دریا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ اسباب کے محتاج نہیں تھے، وہ جب مسبب الاسباب ان کے ساتھ تھا تو اسباب تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ تو ہماری تاریخ بہت بڑی درخشاں تاریخ ہے۔ آج وطن کے عزیز کے اندر میں یہ تعریف جو وطن کی ہے، یہ ہمیں مصیبتوں میں ڈالتی ہے۔ اس سے لسانی چیزیں، اس سے قوم پرستی، اس میں فلانی چیزیں،
کیا آقا دو جہان نے مدینہ طیبہ میں آ کر ساری قوموں کو ایک ملت واحدہ میں نہیں ڈال دیا تھا؟ آج ہم تذکرے تو بہت کرتے ہیں کفر ملت واحدہ، اور ملت واحدہ تو محمد کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ملت واحدہ تو مومن کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کے چھوٹے چھوٹے پھینکے ہوئے تیر ہیں جو ہمارے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈال کر ہمیں ان میں لگا کر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس وقت فرما گئے تھے کہ یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمیں فتنہ آئے گا اور فتنہ بڑھ بڑھ کے آئے گا۔ آج یہ فتنے ہیں، اور انہی کے اندر میں ایک دوسرا فتنہ اور ہے جو اس وقت دو قومی نظریہ کے درمیان میں اس کو نیچے کرنے کے لیے تھا، ہندو مسلم بھائی بھائی والا۔ یہ صلح کلی کے جو باتیں ہوئی تھیں، یہ آج بھی وہی ایک فتنہ اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ دیکھیں گے نظریہ کے اوپر ہوں گے جب، تو نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، رسول اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ پورا کلمہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ یہ بھی پورا کلمہ ہے، لیکن درمیان میں واو نہیں ہے، یہ دونوں مل کے کلمہ بنتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے لائے ہوئے اس لا الہ الا اللہ کی تفسیر اسی صورت میں آئے گی جب اتباع کے ساتھ ہم حضور کی ذات کے ساتھ محبت اور عشق کے ساتھ اس طریقے سے ہوں گے، تو انک لعلی خلق عظیم کا خلق ہمارے اندر موجود ہوگا۔ پھر انسانیت جو ہے وہ تو خود حیران ہو کر دیکھے گی کہ یہ کیسا انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اصحاب تھے وہ میرے آپ کی طرح انسان تھے، لیکن بڑے سے بڑی دنیا کے اندر میں اخلاقیات کو پی ایچ ڈیاں کر کے مکس ہو کر اچھے سے اچھے انسان کی خصوصیات لکھ دیں، ان کے معاملات کو لکھ لیں اور دیکھیں ایک ادنا صحابی رسول بھی اس سے بلند تر نظر آتا ہے۔ لیکن ہم شکر نہیں کر سکتے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ جو اندر تک صلاحیت ہے، یہ اندر تک صلاحیت صرف پڑھنے سے نہیں آتی کتابیں، یہ ان کتابوں کے اندر جو نور ہے، بڑی کتاب اصلی حقیقی کتاب قرآن پاک ہے، لیکن اس کے اندر کا جو نور وہ اس وقت تک داخل نہ ہو تو اتنی دیر تک قرآن ساتھ تو رہتا ہے، بندے کی جان کا حصہ نہیں بنتا۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک میں یہ جو انڈیلا گیا تھا، اس نے صحابہ کے اندر وہ نور انڈیل کے رکھ دیا تھا۔ ایسے نہیں کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا بھی دل چمکا دے چمکانے والے۔ وہ چمکتے دلوں کے درخشاں لوگ جن کو حضور نے خود کہا یہ ستارے ہیں جن کے پیچھے چلو تو تمہاری بھی راستہ ملے گا۔ اور وہی ستاروں کا نور آگے چلتے ہوئے اولیاء اللہ کے سینوں میں آیا۔ اس لیے وہ بھی بندہ ہی تھے، لیکن ان کے اندر میں یہ چمک کتنی آئی تھی۔ مجدد پاک ہوں، آگے اور سارے مشائخ ہوں، یہ سارے خانقاہوں سے نکلتے ہوئے یہ نور ہوں، انہوں نے لوگوں کے اندر میں یہ ایسی شمع روشن کی کہ اللہ پاک نے جن کو چننا تھا ان کاموں کے لیے، اللہ انہی لوگوں کو چنتا ہے۔ اللہ نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو چنا، اس طرح ان لوگوں کو چنا۔ ان لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ کہاں سے یہ کام آنا ہے، کیونکہ یہ فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوئے تھے۔ انہوں نے جماعت علی شاہ رحمہ اللہ، اور اسی طرح پہلے زمانے میں علامہ اقبال جس طرح مجدد پاک کے پاس ابھی وہ ساری تفصیل ہمیں سنا رہے تھے، ان کے جانے سے یہ روشنیاں اس طرح ان کے اندر آئیں۔ تو ادھر سرحد کے اندر میں بھی مانکی شریف اور یہ سارے لوگوں نے، ان کی برکات تھیں کہ لوگوں کے اوپر ان کے اثرات تھے اس نور کے، تو لوگ اپنی جانیں دینے کو تیار تھے۔ یہ نظریہ ان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نظریے نے ان کو جو ہے پورے کا پوری قوم اپنی جانیں دینے کے لیے وہی جذبے پہنچے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جب جہاد کی بات تھی، وہ عورت آتی ہے، باپ کی لاش دیکھتی ہے، بھائیوں کی لاش دیکھتی ہے، اور آ کے رسول اللہ کو چمٹ جاتی ہے۔ جب پاکستان بنا تھا اسی طرح لوگوں کی بھائی مائیں بہنیں یہ سارے اسی طرح شہید تھے، لیکن وہ بچ کر ادھر پہنچے۔ اس لیے پہنچے یہاں کہ اس جگہ پہ 4 دیواری ایسی ہوگی جس میں ہم رہ کر اپنے رب کا لا الہ الا اللہ پڑھ سکیں گے۔ جو لوگ جنہوں نے وہ وقت دیکھے ہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھنے سے وہ باتیں ملتی ہیں۔ مجھے اپنے والد صاحب سے یہ باتیں ملیں
کہ کس طرح وہ ہجرت کی انہوں نے، کس طرح یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت مبارک صاحب اپنے دادا مرشد کو دیکھا، جب وہاں پر اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر جب نظریہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، نظریہ ختم ہو گیا، یہ اس کے اوپر الہاد والی قوتیں آئیں۔ انہوں نے اس وقت چھوٹے بچے جو ان کے تھے وہ چند لوگوں تھے جن کو انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ پوچھا اب ان کو کیا کریں گے؟ کہتے میں ان کو اس زمین میں لے جاؤں گا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے، تاکہ رب نے یہ میرے اندر نعمت دی ہے، کہیں میں مر جاؤں تو ان کو دارالکفر میں نہ چھوڑ کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہ ہجرت کی باتیں تھیں، آج ان ہجرتوں کو دیکھا۔ ہمیں اس دھرتی کے ٹکڑے کی قدر اس لیے ضروری ہے کہ یہ ٹکڑا نہ ہوتا تو ہم اپنے رب کے سامنے کس طرح اس کے احکامات کے ساتھ اپنی زندگیوں کو صحیح طریقے سے گزار سکتے۔ اس لیے ہمیں اس دھرتی کی اس ٹکڑے سے ایمان کی طرح محبت ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اماج گاہ ہے۔ اپنے گھر سے بھی زیادہ ہمیں اس گھر کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ گھر ادھر سے ادھر بھی ہو جائے گا، اسی ملک کے اندر ہوگا تو پھر بھی اس کے لیے دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا دین تو نہیں ختم ہوگا۔ لیکن اگر وہ دھرتی، جس دھرتی کے اندر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، جس میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، جس میں آزادی کے ساتھ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی آنچ آ گئی تو پھر ہم کیا کریں؟ کس منہ سے اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے؟ اس لیے اس وطن کی محبت کی ضرورت ہے۔ اب وطن یہاں سے نہیں نکلتا، نظریے وطن کو جنم دیتے ہیں، نظریے قوموں کو جنم لیتے ہیں۔ تو نظریہ حق ہے، اسی حق کو آگے چلتے ہوئے صحابہ کے بعد آل رسول نے اسی حق کو بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں تک کا نذرانہ دے دیا۔ کیوں شہادتیں اتنی ہوئیں ان کی؟ اس لیے کہ حاکمیت خدا ان کے اوپر قائم رہے۔ دھرتی تو وہی موجود تھی، لیکن وہ وطن رہ نہیں وہ گیا تھا، اس لیے اس سے وہ کلا کما کرتے ہوئے باطل کو نکالنا ان کے لیے واجب تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ آج ہمارے لیے اس دن کے اندر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر گزار بنیں، پھر اس نظریے کو ہم اپنے جانوں کا حصہ بنائیں۔ اور نظریہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے کہا گیا تھا اس ملک کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اسی لا الہ الا اللہ کو ہم صحیح معنوں میں اپنے اوپر نافذ کرتے، آج دنیا ہمیں دیکھ نہیں رہی ہوتی، بلکہ ہم پوری دنیا پہ چھا چکے ہوتے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کب ہوگی؟ پہلی بنیاد اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے اندر لا الہ الا اللہ ہو۔ ہم آفاق کی طرف نہ بھاگ کے پھریں، ہم دنیا کی طرف نہ بھاگے پھریں۔ ہمارے پاس یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اگر ہمارے پاس اللہ ہے تو پھر اس کی بنی ہوئی ساری چیز ہماری ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمیں پالنے والا جب کوکھ میں پالتا تھا تو کیا باہر نہیں پال سکتا وہ؟ ہمیں اندر سے اعتبار کی ضرورت ہے، اس کے اوپر یقین کی ضرورت ہے، اس ایمان کی ضرورت ہے۔ تو پہلا ہمارا آج کا جو بات ہے، ہمیں اس آزادی کی دنیا کے اندر میں ہمیں اپنے رب کے ساتھ اس تجدید عہد کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا، یہ لا الہ الا اللہ اپنے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے۔ اور یہ جہاد تلوار کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ تقوی و طہارت اور عبادت اور علم، یہ اس کے لیے وہ نور ہے جو بندوں کے اندر ان چیزوں کے لیے جاتا ہے۔ ادارے اس لیے بنتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات اس کی ہے کہ اس کی محبت ہمارے اندر اس طرح ہے کہ کچھ چیز ہو جائے رضائے خداوندی مقصود رہے، کوئی دوسری بات اس کے اندر نہ آئے۔ یہ آنے کے بعد پھر اتنے سال گزر گئے، ہماری نسلیں بھی اس طرح ہو گئیں، لیکن یہ چیزیں کم سے کم ہوئیں۔ اس کی مثال ایک میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک گھر ہو، اس گھر میں والد ہو، والد کا نظریہ لے کر آیا ہو، وہ نظریہ پورا بتائے، اس کو نظریے کو آگے چلانے کے لیے اس کا سب سے بڑا معاون اس کے گھر والی ہوتی ہے، یعنی اس گھر کی ماں ہوتی ہے۔ اب ایک مثال کے لیے، عورت بہت بڑی محترم چیز ہے، کیونکہ یہ ماں کے روپ میں اپنے قدموں میں جنت رکھتی ہے، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں حیا رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی غلط بات یا اس طرح کی ہو، یہ انسان کا نصف ہے، یہ اس کا سب سے پہلا مشیر ہے اس کا۔
اب اگر گھر کے اندر میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر ماں جس نے باپ کے نظریے کو آگے اولاد میں پھیلانا ہے، ساری پالیسی پوری دینی ہے، وہ ظاہراً تو اس کے ساتھ ہو جی، لیکن اندر سے کپتی ہو، وہ اندر سے کوئی بات اس کی اس طرح ہو، وہ اس کی مطابق وہ کسی اور طرح بات جانے والی بنے، ہاں کہ اندر میں اس میں چھپی نہ ہو، تو کبھی کیا نظریہ قائم ہوگا اس گھر میں؟ خدا کی قسم ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ بنا کے اس کے لیے ہمیں اکٹھا کر دیا، ہمارے کابرین نے قربانیاں دے دے کر ساری چیزیں کر کے ہمارے لیے یہ آزاد خطہ دے دیا، ہمارے لیے نظریہ دے دیا جو شروع سے آ رہا تھا اللہ کی طرف سے، لا الہ الا اللہ کا، لیکن جنہوں نے نافذ کرنا تھا وہ کپتی عورت کی طرح، وہ بیوروکریسی، وہ جو بھی جس سطح کے بھی لوگ تھے، انہوں نے ہر جگہ کے اوپر یہ درمیان میں جی ہاں ہاں اسلام اسلام، لیکن اس کے بعد ابھی کیا ہے؟ یہ قومی نعرہ ہے پاکستان کا، مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ابھی بہت ساری قومی تقریبات کے اندر میں اس سے انحراف کیا جاتا ہے۔ ابھی بڑے بڑے اداروں کے اندر میں جب دو قومی نظریہ کی باتیں ہوتی ہیں تو یوں نہیں کی جاتی، وہ انسانیت کی بات، سیکولرزم کی بات، انسانی حقوق کی بات، اور انسانوں کے حقوق ہی تو صرف اسلام نے دیے ہیں، اور کس نے حقوق دیے ہیں؟ اور وہی بندے تھے جو اپنی ماں کو نیلام کرتے تھے، اس کو تو انسان کا حق دیا کہ یہ وہ ہے جس کے قدموں میں جنت ہے، وہ اپنا باپ سب سے بڑا دشمن نظر آتا تھا، بتایا اس کو دیکھنا ایسے ہے جیسے جنت کا دروازہ ہو، بھائی کی، ہمسائے کی باتیں اتنی دیں، دین نے جتنا انسانی حقوق کو بتایا ہے اتنا کہاں سے کسی نے بتانا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو نفاذ کرنے نہیں دیا گیا، اور اسی نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اگلی باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی موجودہ ایشو میں یہ کتنی تحریک چلی کہ یہ جو ہر طرف سے یہ دشمن جو ہیں وہ اندر گھس بیٹھے ڈالتے ہیں، یہ گھس بیٹھوں میں ڈالتے ہوئے یہ جو نئے نظریے پیدا ہوتے ہیں، نئے چیزیں بنتی ہیں، نئے فرقے بنتے ہیں، یہ لوگوں کے امپلانٹڈ ہوتے ہیں، خارجی امپلانٹڈ تھے، اس کے بعد شیعہ امپلانٹڈ ہیں، اسی طرح قادیانی امپلانٹڈ تھے، ان کے اوریجن اگر پیچھے سے دیکھو تو ان کی پیچھے جو ہے تاریں کہیں اور ملتی ہیں، جن کو قرآن نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری قوم کا اور نظریہ ہے، یہود و نصارہ کا اور نظریہ ہے، یہ تمہارے ساتھی نہیں ہو سکتے۔ ان کے امپلانٹڈ لوگ وہی ساری چیزیں جب اندر ہوں گی تو اسی کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑی، اور پھر جا کر ان کو اقلیت قرار دیا گیا، تو باتیں وہاں ختم تو نہیں ہوئیں۔ اب اس کے لیے ہر طرح کی تگ و دو ہوتی رہی، جب کسی اور طرف سے نہیں ہوا تو پھر جاہل ججوں کے سامنے باتیں کر کے تو اس کے اندر میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہمیں ان ساری نظریات کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آپ قوم کے وارث ہو بچوں، آپ کے اندر میں یہ پکا دین موجود ہونا ضروری ہے، آپ کو ان آگاہیوں کی ضرورت ہے۔ یہ تو بڑے ایشو ہیں، اس کے درمیان میں تقسیم کرنے کے لیے، نظریوں کو تبدیل کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ایشو ہوں گے، وہ صحیح ہوتے ہوئے پوری اہل سنت کے اندر میں فتنے ڈالنے کے لیے تھوڑی اس کے اندر میں چیزیں آ جائیں گی، فلانے کو ماننے والا یہ فلانے کو نہیں آلا، فلانے کے لیے ہے یہ فلانے کے لیے نہیں ہے، وہ نان ایشو پہ ایشو بنیں گے۔ تم لوگ اسی لیے اس سوشل میڈیا کے اوپر جو اصلی ضروریات ہیں ان کے مطابق رہنے کی ضرورت ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی توانائیاں ادھر ضائع کرنے کے بجائے اس نظریے سے چمٹنے کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ کو اپنے نور کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے، للہ رب العالمین اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ للہیت جو ہے یہ محد کرنے سے نہیں آتی، یہ تمہارے قلب کے اندر سے غیر کی محبت نکلنے سے پھر توحید خالص ملتی ہے، اور یہ توحید خالص صرف اولیاء اللہ کے فیضان سے ملتی ہے۔ اس لیے آج کے دن خاص طور پہ اس تجدید کی ضرورت ہے کہ ہم علمی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے اس دھرتی کے ایسے محافظ بنیں کہ جس میں یہ سارے کے سارے نظام اپنے اوپر آئیں۔ جب ہمیں قوت نافذہ حاصل نہیں ہے تو اپنی جان کے اوپر تو قوت نافذہ حاصل ہے نا، اپنے جو ملے ملائے لوگ ہیں ان کے اوپر تو قوت نافذہ حاصل ہے نا، تو ان کے اندر ہم یہ چیز علم کی چیزیں لائیں۔ اور یہی بات میرے مرشد نے مجھے سکھائی تھی کہ لوگوں کے اندر میں یہ چیز ڈل جائے، یہ کل کو یہی چیزیں آگے بنیں گی، اور یہی ہماری اصل پرافٹ ہے۔
میرا مرشد یہی بات کہتا ہے، یہ اصل ہمارے لیے پرافٹ ہے، یہ ہمارا اصل صدقہ جاریہ ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ تیری امت کو جو تیری طرف سے ہمارے لیے یہ رہنمائی اور نور ملا تھا، ہم نے تیری امت کے اندر میں ڈال دیا، آگے تیری رحمت ان کے اوپر ہو اور یہ اس طرح کے بنے کہ یہ خود اس جگہ کے بھی محافظ ہوں اور اسی دین کے ساتھ تیرے سامنے پیش ہوں۔ تو اس لیے آج کے دن کی اس تجدید کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج میں شکر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر، اور آپ کے اساتذہ کا میں انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ پاک ان کے علم و عملوں میں برکتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی کوشش کر کر کے آپ لوگوں کو اس لیول میں پہنچایا، اور آپ لوگ اس طرح ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اللہم زد فزد آپ کے اندر یہ مزید ہمت اور مزید حوصلہ آئے، اور جن چیزوں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے اس کی نشاندہی اس فقیر نے تھوڑی بہت کر دی، کیونکہ فقیر خود کم علم آدمی ہے، ایک طالب علم ہے، اپنے مرشد کے پاس بھاگتا اس لیے ہے کہ اس کی نظر سے جو اندر بات اترتی ہے وہی بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو نان ایشو فتنوں سے بچا کے رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اس ذات مقدس کی صحیح تابعداری کرتے ہوئے اپنے مالک کی صحیح معنوں میں عبادت میں رہنا ہے۔ اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اس کی خوشی کی خاطر کام کرنا، اور اسی کی خوشی کی خاطر اپنی زندگی گزارنا، اسی نظریے پہ رہنا، اور یہی پاک نظریہ ہے، یہی ہمارے وطن کی اساس ہے، یہی ہمارے وطن کی بنیاد ہے، اور یہی ہمارے لیے ساری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں آج کے دن کی حرمت کے صدقے سے ہمیں یہ ساری کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے اس وطن عزیز کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، بد نظر سے، بری سوچ والوں سے، برے نظریے والوں سے، اور ہر طرح کے شروں سے اللہ ہمیں یہ اس کی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم اس کو پھلتا پھولتا، اور ان کے اندر میں کیونکہ وطن آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اگر آپ صحیح نظریے والے ہوں گے تو یہ پاک لوگوں کی، آپ پاکی میں ہوں گے، تقوی طہارت میں ہوں گے، تو پاکستان کا مطلب آپ کا پورا ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس وطن کی بھی عزت، اس کی حفاظت، اس کی حرمت، اور اس کے ساتھ ہمیں اس نظریے کے اوپر پورے کا پورا قائم رہ کر اسی نظریے پہ موت کے ساتھ اپنے سامنے ہمیں پیش کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔